السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری جس کا عنوان ہے طائرے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جمیلہ نے نمناک آنکھوں سے علی نواز کی طرف دیکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں اور ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پالیں۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو نہ پا سکے تو وہ زندگی بھی کیا زندگی ہوگی جمیلہ؟ علی نواز نے شکستہ آواز میں کہا، میں تو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جینا ہی پڑے گا علی نواز، جمیلہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ انسان زندگی میں بہت کچھ چاہتا ہے، اس کی بے شمار آرزوئیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آرزو تو پوری نہیں ہوتی۔ علی نواز، اس دنیا میں جانے کتنے انسان ہیں جو اپنی تشنہ آرزوؤں کے ساتھ، اپنی سلگتی ہوئی تمناؤں کے ساتھ چپ چاپ زندگی کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے سینے میں درد و غم کے کیسے کیسے الاؤ دہک رہے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں، اسی طرح اسی حال میں زندہ رہتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور آخر ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کی ناتمام آرزوئیں اور تشنہ تمنائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور نہ جانے کب تک اسی طرح ہوتا آئے گا۔ ہمیں بھی اسی طرح زندہ رہنا ہوگا علی نواز، ایک دوسرے کے بغیر۔ اس قدر مایوسی کی باتیں مت کرو جمیلہ، علی نواز نے آہستہ سے کہا، شاید کوئی صورت نکل ہی آئے۔ جمیلہ نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا، ہم دونوں کے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی جو دیوار کھڑی ہے اسے نہ تم گرا سکتے ہو نہ میں گرا سکتی ہوں۔ اگر میرے باپ کو پتہ بھی چل جائے کہ میں تم سے چھپ چھپ کر ملتی ہوں تو وہ کلاڑی کے ایک ہی بار سے میرا سر اتار دے گا۔ میں تو اس وقت سے ڈرتی ہوں۔ اور سنو علی نواز، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ آج تو میں کسی نہ کسی طرح آ گئی، لیکن اب میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی فیض محمد کے گھر والے چند روز میں ہمارے گھر میں آنے والے ہیں میرا رشتہ مانگنے کے لیے۔ وہ دونوں ڈھلتی ہوئی شام کے سائے میں درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ جگہ ہم دو رفت کے راستوں سے کافی دور تھی۔ ان دونوں کے گاؤں قریب قریب تھے، لیکن ان کے خاندانوں کے درمیان بہت طویل فاصلے حائل تھے۔ وہ لوگ کب آ رہے ہیں؟ علی نواز نے گھبرا کر پوچھا۔ ماسی سغرا بتا رہی تھی کہ فیض محمد کا باپ کراچی گیا ہوا ہے۔ جمیلہ نے کہا، وہ تو ایک روز میں وہاں سے واپس آنے والا ہے اور اس کے واپس آتے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر؟ علی نواز نے بدحواسی کے ساتھ پوچھا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ جمیلہ نے اس کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، پھر یہ ہوگا کہ ڈھولک بجے گی، میری سکیاں شادی کے گیت گائیں گی، مجھے رنگا رنگ جوڑا پہنایا جائے گا اور پھر ایک زندہ لاش کی طرح میں فیض محمد کے ساتھ رخصت کرتی جاؤں گی اور اپنی باقی زندگی مجھے ایک زندہ لاشی کی طرح بسر کرنی ہوگی۔ نہیں نہیں جمیلہ، علی نواز نے جلدی سے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم اس کو کس طرح روک لو گے علی نواز؟ جمیلہ نے بے بسی کے ساتھ کہا، تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے جمیلہ، علی نواز نے کہا، میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں، ضرور کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میری ماں کو میری پسند کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، جمیلہ نے کہا، لیکن وہ اس بات کو سوچ کر ہی کانپ جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور اس نے دبے لفظوں میں مجھے یہ بات جتا بھی تھی کہ میں علی مراد کے گھرانے کے لوگوں کے بارے میں کبھی نہ سوچوں، کیونکہ سلطان احمد اور علی مراد کے گھرانوں کے نام ایک دوسرے کے لیے گالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی
फैज़ मोहम्मद के घर वाले चंद रोज़ में हमारे घर में आने वाले हैं, मेरा रिश्ता मांगने के लिए। वो दोनों ढलती हुई शाम के साए में दरख्तों के एक झुंड के नीचे ज़मीन पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। ये जगह आमतौर के रास्तों से काफ़ी दूर थी। इन दोनों के गांव करीब करीब थे, लेकिन इनके ख़ानदानों के दरमियान बहुत तवील फासले हाइल थे। वो लोग कब आ रहे हैं? अली नवाज़ ने घबरा कर पूछा। मासी सुगरा बता रही थी कि फैज़ मोहम्मद का बाप कराची गया हुआ है। जमीला ने कहा, वो 2-1 रोज़ में वहाँ से वापस आने वाला है और इसके वापस आते ही वो लोग हमारे घर में आने का इरादा रखते हैं। फिर? अली नवाज़ ने बदहवासी के साथ पूछा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जमीला ने सहरखंद के साथ कहा। फिर ये होगा कि ढोलक बजेगी, मेरी सखियाँ शादी के गीत गाएंगी, मुझे रंगारंग जोड़ा पहनाया जाएगा और फिर एक जिंदा लाश की तरह मैं फैज़ मोहम्मद के साथ रुखसत करती जाऊंगी और अपनी बाकी ज़िंदगी मुझे एक जिंदा लाश की तरह ही बसर करनी होगी। नहीं नहीं, अली नवाज़ ने जल्दी से कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम इसको किस तरह रोक लोगे अली नवाज़? जमीला ने बेबसी के साथ कहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है जमीला, अली नवाज़ ने कहा। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ और करूँगा। मेरी माँ को मेरी पसंद का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, जमीला ने कहा, लेकिन वो इस बात को सोचकर ही काँप जाती है। वो जानती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और उसने दबे लफ्ज़ों में मुझे ये बात जता भी दी कि मैं अली मुराद के घराने के लोगों के बारे में कभी न सोचूं, क्योंकि सुल्तान अहमद और अली मुराद के घरानों के नाम एक दूसरों के लिए गाली की हैसियत रखते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, अली नवाज़ ने कहा, और मेरे घर में भी यही सूरत हाल तकरीबन है। मैं अपनी माँ को अपनी पसंद के बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, और एक बार नहीं कई बार, लेकिन वो तो कानों को हाथ लगाती है। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे बाप से इस बारे में गुफ्तगू कर सके, और वो मुझे सख्ती से मना करती है कि मैं अपने बाप से इस सिलसिले में कोई बात ना करूं, वरना बड़ी खराबी पैदा होगी। तो फिर जब ये सूरत हाल हो तो क्या किया जा सकता है? जमीला ने आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं हो सकता अली नवाज़, कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और वो फूट फूट कर रोने लगी। अली मुराद और सुल्तान अहमद के घरानों के दरमियान दुश्मनी कम से कम 3 नस्ल पुरानी थी। सुल्तान अहमद और अली मुराद ने ये दुश्मनी अपने बापों से और इनके बापों ने अपने बापों से विरसे में पाई थी। इतना ज़माना गुजर गया था कि दुश्मनी की असल और तफसीली वजह जानने वाला कोई शख्स जिंदा भी नहीं रहा था। हिकायतें और रवायतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी थीं और इनमें हकीकत से ज़्यादा अफसानों का रंग शामिल हो गया था। शायद 150 साल पहले या 200 साल पहले अली मुराद के दादा ने सुल्तान अहमद के दादा के ख़ानदान के किसी आदमी को किसी छोटे से झगड़े की बिना पर जान से मार दिया था। इस बिना पर दोनों ख़ानदानों और कबीलों के दरमियान बाकायदा ज़ोरदार लड़ाई हुई। दोनों तरफ से काफ़ी जानी नुकसान हुआ और इस लड़ाई में अली मुराद के दादा का दादा भी मारा गया। तब से दोनों ख़ानदान एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। दोनों ख़ानदानों के गांव करीब करीब थे और ज़मीनें भी करीब करीब थीं, और इसी वजह से भी अक्सर छोटे छोटे तनाज़ात उभरते रहते थे। कभी पानी पर तलखी पैदा हो जाती, कभी एक फरीक के मवेशी दूसरे फरीक के खेतों में घुस जाते तो इस वजह से झगड़ा हो जाता, कभी खेतों की हदबंदी पर तू में हो जाती। अली नवाज़ अली मुराद का अकलौता बेटा था और अपने बाप की सारी जायदाद का तनहा वारिस, और इसी तरह जमीला अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। अली नवाज़ और जमीला के ख़ानदान में जिस कदर फासले थे, इन दोनों में उतनी ही कुर्बत थी, लेकिन दोनों ही इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि अगर इनके घर वालों को और बिलखुसूस जमीला के बाप को अगर इस बात की भनक भी मिल गई तो जमीला की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दोनों खतरचा मोहतात थे और इनकी मोहब्बत का इल्म इनके अलावा
صرف چند لوگوں کو تھا۔ علی نواز کا دوست یونس اور جمیلہ کی ایک سہیلی آمنہ اس راز سے پوری طرح واقف تھے، اور علی نواز اور جمیلہ کی گاہے بگاہے خفیہ ملاقاتوں کا انتظام بھی بڑی احتیاط سے اور رازداری کے ساتھ آمنہ ہی کراتی تھی۔ اس کے علاوہ علی نواز کی ماں پوری طرح اس معاملے سے اور جمیلہ کی ماں کسی حد تک واقف تھی۔ جمیلہ کی ماں نے اشاروں کنایوں میں اور علی نواز کی ماں نے بالکل صاف صاف اپنی اپنی اولادوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس قسم کی باتیں سوچنے کی بھی حماقت نہ کریں۔ دشمنی کی جو اونچی دیواریں صدیوں سے دونوں خاندانوں کے درمیان موجود ہیں، انہیں گرانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس شام علی نواز جب جمیلہ سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو بے حد ملول اور دل گرفتہ تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ جمیلہ کسی اور کی ہو جائے۔ اس نے تو اپنے دل کی ساری دھڑکنیں جمیلہ کے نام وقف کر دی تھیں۔ علی نواز نے میٹرک تک تعلیم پائی تھی۔ اس کی خواہش تو یہی تھی کہ وہ حیدرآباد جا کر کالج میں داخلہ لے اور آگے پڑھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ دونوں ہی سے اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علی مراد نے اسے سمجھایا کہ جتنا اس نے پڑھ لیا ہے وہ بہت کافی ہے۔ وہ ایک وسیع جاگیر اور جائیداد کا مالک ہے اور اسے پڑھ لکھ کر کہیں ملازمت نہیں کرنی ہے، اس لیے وہ گاؤں میں ہی رہے اور زمینداری کے کام میں باپ کی مدد کرے۔ چنانچہ علی نواز اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر نہ جا سکا۔ اس رات علی نواز بہت پریشان رہا۔ اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ بھی جلد ہی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر جمیلہ کے گھر والوں نے ایک بار فیض محمد کے گھر والوں کو اگر ایک بار شادی کی زبان دے دی تو وہ دنیا کی کوئی طاقت اس شادی کو نہیں روک سکتی تھی۔ علی نواز اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا اور اسی لیے اسے جو کچھ کرنا تھا وہ اس بات چیت سے پہلے ہی کرنا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، لیکن وہ خود بھی اس معاملے میں زیادہ پر امید نہیں تھا۔ ماں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بابا سے اس معاملے کے بارے میں صاف صاف بات کرو۔ صبح کو علی مراد کے گھر سے چلے جانے کے بعد علی نواز نے اپنی ماں سے کہا، کس معاملے کے بارے میں؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ وہی، میرا مطلب ہے کہ جمیلہ کے معاملے میں، علی نواز نے آہستہ سے کہا۔ یہ ناممکن ہے بیٹا، ماں نے علی نواز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی ایسی دنیا کے خواب مت دیکھو جو تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ وہ دنیا میرے لیے ہی بنائی گئی ہے ماں، علی نواز نے کہا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ماں نے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے اور سلطان احمد کے خاندان کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سلطان احمد کی بیٹی اس گھر میں ہماری بہو بن کر آئے، اور خود سلطان احمد، وہ مر جائے گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کرے گا۔ میں اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں ماں، علی نواز نے کہا۔ میں اور جمیلہ دونوں خاندانوں کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پہل ہماری طرف سے ہو گئی تو سلطان احمد کا رویہ بھی بدلے گا۔ آخر ہم اس سے کوئی کم درجے کے زمیندار تو نہیں ہیں۔ اسے اپنی بیٹی کی شادی اپنے برابر والوں میں ہی کرنی ہے نا؟ کیا ہم اس کے برابر والے نہیں ہیں؟ نہ صرف یہ کہ ہم اس کے برابر والے ہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں، ماں نے جواب دیا۔ لیکن یہاں سوال برابر کا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں کی دشمنیاں ہیں۔ یہ دشمنیاں آج بھی باقی ہیں اور آئندہ بھی نہ جانے کب تک باقی رہیں گی۔ ہم دونوں کے گھرانوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تم بابا سے بات تو کر کے دیکھو، علی نواز نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اگر بابا تیار ہو جائیں اور ایک بار خود سلطان احمد کے گھر چل کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیں تو ساری دشمنی آن کی آن میں ختم ہو جائے گی۔ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو علی نواز، ماں نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بابا سلطان کے دروازے پر جائیں گے؟ تم اپنے بابا کو جانتے نہیں؟ کیا تم سارے رسم و رواج، طور طریقے سب کچھ بھلا بیٹھے ہو؟
میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا بیٹا ماں، علی نواز نے کہا، لیکن کیا بابا میرے لیے اتنی قربانی نہیں دیں گے؟ یہ قربانی نہیں ہے علی نواز، یہ تذلیل ہے، توہین ہے، بے عزتی ہے، ماں نے کہا، اور تمہارے بابا مر جائیں گے لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے۔ تم ان سے پوچھ کر تو دیکھو ماں، علی نواز نے کہا، تم انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو میری شادی بابا کریں گے ہی، تو پھر جمیلہ کے ساتھ ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ کہیں نہ کہیں میں اور جمیلہ میں بہت فرق ہے علی نواز، ماں نے کہا، مجھے ایک ایسی بات کے لیے مجبور نہ کرو کہ جس کے بارے میں خوب جانتی ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میری خاطر ماں، علی نواز نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، تم ایک بار بابا کو راضی کرنے کی کوشش تو کرو۔ اچھی بات ہے، ماں نے کہا، اگر تم اتنی ضد کر رہے ہو تو میں ان سے بات کروں گی، لیکن ان کا جواب مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ اور علی نواز کی ماں نے بالکل ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ اس رات اس نے جب تنہائی میں اپنے شوہر سے اس کے بارے میں بات کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ کیا تم بالکل پاگل ہو گئی ہو ختیجہ؟ اس نے دھاڑ کر کہا، تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں سلطان احمد کے دروازے پر جاؤں اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی غرض سے؟ کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ اپنے باپ دادا کی عزت کو بھی نہیں سنبھال سکتا؟ کیا تم نے مجھے بغیرت سمجھ رکھا ہے؟ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سائیں، ختیجہ نے نرمی سے کہا، علی نواز ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمیں اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نوجوان ہے اور احمق بھی، علی مراد نے کہا، وہ ایک ایسے گھر میں رشتہ کرنے کا آرزومند ہے جہاں کا پانی پینا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ختیجہ، اسے سمجھا دو کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے سائیں، ختیجہ نے کہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی مرضی یہی ہے۔ اس نے تم سے پہلی بار یہ بات کہی ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی جمیلہ کا ذکر کیا تھا؟ علی مراد نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کھل کر تو پہلی بار بات کی ہے، ختیجہ نے ذرا سنبھل کر کہا۔ اس کے شوہر نے بڑا نازک سوال کیا تھا اور وہ اس کے جواب کی تفصیلات سے گریز کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے تو ایک بار جمیلہ کا تذکرہ کیا تھا اور بس۔ کیا تذکرہ کیا تھا؟ علی مراد نے مشتبہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تو ضرور ہیں۔ آس پاس کے گاؤں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ علی نواز نے بھی جمیلہ کو دیکھا اور وہ اسے اچھی لگی، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سانپ کی بچی کو اپنے گھر میں لا کر پالیں۔ علی مراد نے نفرت اور غصے کے عالم میں دانت پیس کر کہا، نہیں، سلطان احمد کے گھر کے کسی فرد کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ علی نواز یہ کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو اس طرح برسوں پرانی یہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں نہیں ختم کرنی ہے یہ برسوں پرانی دشمنی، علی مراد نے ختیجہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دشمنیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے اور سلطان احمد کے خاندانوں کی دشمنی تو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہم دونوں کے خاندانوں کا کوئی ایک آدمی بھی زندہ ہے۔ مگر سائیں، اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کرو، ختیجہ نے کہا، علی نواز ابھی لڑکا ہے، نہ تجربے کار ہے، اور یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے، تم اس پر سختی نہ کرنا شروع کر دینا، ہمیں مصلحتوں سے کام لینا ہوگا۔ کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، علی مراد نے غصے میں کہا، میں ان مصلحتوں کی خاطر اپنے باپ دادا کی عزتوں کو نیلام پر نہیں چڑھا سکتا۔ علی نواز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ وہ ہیں جو، بلکہ چھوڑو، تم اس بات کو بھول جاؤ، کل میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ سائیں، سنبھل کر بات کرنا، ختیجہ نے کہا، بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے بات چیت کرنے کا لہجہ بدل دینا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے،
علی مراد نے خفگی آمیز لہجے میں کہا۔ اگلے دن علی مراد نے علی نواز کو اپنی بیٹھک میں بلایا۔ علی نواز جب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے باپ کو عزیز اللہ کے ساتھ مصروف پایا۔ عزیز اللہ ایک بوڑھا لیکن چاق و چوبند آدمی تھا۔ وہ علی مراد کے باپ کے زمانے سے اس کا کمدار تھا اور ایک نہایت قابل اعتماد شخص تھا۔ یہاں اسے کر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی اور گھر کی بھی کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ علی نواز، علی مراد نے اپنے بیٹے سے کہا۔ علی نواز خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ علی مراد کچھ دیر تک عزیز اللہ کے ساتھ مصروف رہا۔ اس کے بعد وہ علی نواز کی جانب متوجہ ہوا۔ علی نواز، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ سلطان احمد کے گھرانے سے ہماری صدیوں پرانی دشمنی ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بابا، علی نواز نے آنکھیں جھکا کر آہستہ سے کہا، اور اس کے باوجود تم نے اپنی ماں سے یہ بات کہی کہ تم سلطان احمد کی بیٹی جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ علی نواز نے غصے میں کہا۔ ہاں بابا، علی نواز نے سنبھل کر کہا۔ مگر کیوں؟ علی مراد گرج کر بولا۔ تمہیں ایسی واہیات بات سوچنے کی جرت بھی کس طرح ہوئی؟ دیکھو نا بابا، دشمنی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، علی نواز نے کہا۔ برسوں پہلے اگر کوئی بات ہوئی بھی تھی تو ہمیں اب اس کو بھول جانا چاہیے۔ دشمنی سے فائدہ تو کوئی نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ 10 جماعتیں پڑھ کر تم مجھے فائدہ اور نقصان سمجھانے بیٹھ گئے، علی مراد نے سخت لہجے میں کہا۔ یاد رکھو علی نواز، کوئی بھی نفع یا نقصان باپ دادا کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں لیکن اپنے باپ دادا کی عزتوں کا سودا نہیں کر سکتے۔ سلطان احمد ہمارا دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا۔ وہ دشمن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے صرف اپنا دشمن سمجھو اور اس کے گھر کے ایک ایک فرد کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن علی نواز نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، علی مراد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور آئندہ ایسا خیال اپنے دل میں بھی نہ لانا۔ دشمن ہوتا ہے سائیں، عزیز اللہ نے بھی علی نواز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دشمنی سے دوستی کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دشمن تو سانپ کی طرح ہوتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے کاٹتا ہے۔ اس لیے دشمن کا سر کچلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سانپ کو دودھ پلانے سے سانپ دوست نہیں ہو جاتا۔ تم اب جا سکتے ہو علی نواز، علی مراد نے گویا اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اور آئندہ میں یہ بات نہ سنوں کہ تمہاری زبان پر کبھی سلطان احمد کی بیٹی کا نام آیا ہے۔ اتنی ضد نہ کرو بابا، علی نواز نے مایوس لہجے میں آہستہ سے کہا۔ میری بات پر اچھی طرح غور کر لو، یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرا آخری فیصلہ ہے، علی مراد نے بڑے زور سے چلا کر کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ اس دشمنی کو ختم کرو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھیک مانگنے جاؤں سلطان احمد کے دروازے پر؟ وہاں صرف میری لاش جا سکتی ہے علی نواز، میں خود نہیں جا سکتا۔ جاؤ سائیں، اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، عزیز اللہ نے نرمی سے علی نواز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ علی نواز کے پاس وہاں سے چلے آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پر امید تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن بس ایک موہم سی بے نام سی آس تھی، اور اب وہ آس بھی ٹوٹ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ گھر سے نکل کر آیا تو اسے یونس مل گیا۔ کیا بات ہے؟ یونس نے اسے بے حد پریشان دیکھ کر پوچھا۔ تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یونس، علی نواز نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ مگر ہوا کیا؟ یونس نے پوچھا۔ رات میں نے ماں سے بات کی تھی، علی نواز نے کہا۔ ماں بڑی مشکل سے اس پر تیار ہوئیں کہ وہ بابا سے بات کریں گی، اور ابھی بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر؟ یونس نے کہا۔ پھر کیا؟ وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس خیال کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دوں، اور یہ یاد رکھوں
کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ادھر جمیلہ کا کہنا ہے کہ فیض محمد کے گھر والے 2-4 دن میں اس کے ہاں رشتے کی بات کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اگر ایک بار جمیلہ کا رشتہ فیض کے ساتھ طے ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات تو ہے، یونس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بار زبان دے دینے کے بعد پھر تو وہ لوگ پابند ہو جائیں گے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ویسے جمیلہ خود کیا کہتی ہے؟ جمیلہ کیا کہے گی؟ علی نواز نے پھیکی اور بے جان مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جتنا میں مجبور ہوں اس سے کہیں زیادہ وہ خود مجبور ہے۔ اس کے ہاتھ پیر تو بالکل ہی کٹے ہوئے ہیں، وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، یونس نے کہا، اگرچہ اس میں بھی کامیابی کے زیادہ امکان تو نہیں ہے، پر آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ کون سا راستہ؟ علی نواز نے بے تابی کے ساتھ پوچھا۔ وہ یہ کہ تم خود سلطان احمد کے پاس چلے جاؤ، یونس نے کہا۔ اس سے کہو کہ تم خاندانی دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور جمیلہ سے شادی کے خواہش مند ہو۔ کس قدر بے وقوفی کی بات کر رہے ہو تم؟ علی نواز نے حیرت سے کہا۔ بھلا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی لڑکا جس کے ماں باپ دونوں موجود ہوں اپنی شادی کا پیغام لے کر خود جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے خاندان میں جس کے ساتھ برسوں اور نسلوں کی دشمنی چلی آ رہی ہو؟ بے شک ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، یونس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن خاص طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہارے ماں باپ تو اس سلسلے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا سلطان احمد کے گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے تم خود جاؤ۔ تم علی مراد زمیندار کے اکلوتے بیٹے ہو، چاچا علی مراد سلطان احمد سے کچھ زیادہ ہی بڑے زمیندار ہیں، ان سے کم تو نہیں، اور تم چاچا علی مراد کے وارث ہو۔ یہ ساری زمین اور جاگیر تمہاری ہی تو ہے، کسی اور کی تو نہیں۔ تم سلطان احمد سے بات کر سکتے ہو، اسے سمجھا سکتے ہو کہ تم اور جمیلہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے اور دونوں خاندانوں کے درمیان رنجش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نہیں یونس، علی نواز نے افسردگی کے ساتھ کہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلطان احمد بھلا میری بات کو اہمیت دے گا؟ بات تو جب ہوتی جب میرے بابا سلطان احمد کے گھر خود جاتے، لیکن اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات سے کم ایک فائدہ تو ضرور ہوگا، یونس نے کہا۔ سلطان احمد کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ تم جمیلہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے سارے خاندانی رنجشیں ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ ممکن ہے تمہاری اس بات سے وہ متاثر ہو کر فی الحال فیض محمد کے گھر والوں کو آخری جواب نہ دے اور خود بھی اس بات کی کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح یہ رنجش ختم ہو جائے اور چاچا علی مراد خود اس کے دروازے پر آ کر جمیلہ کا رشتہ مانگے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بزرگوں کو درمیان میں ڈال کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ ہاں، علی نواز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید ایسی کوئی بات ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان احمد بھی اس دشمنی سے خوش تو نہیں ہوگا۔ آخر ان دشمنیوں میں کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ اور نقصان کون دیکھتا ہے علی نواز؟ یونس نے کہا، بس برسوں پرانی روایات چلی آ رہی ہیں، ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ان روایتوں کو توڑنے کی کوشش کریں، دشمنی کے بجائے دوستی کے دائروں کو وسیع کریں۔ ٹھیک ہے یار، علی نواز نے کہا، میں آج ہی سلطان احمد کے پاس چلوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ وہ میری جمیلہ کا باپ ہے، میں جمیلہ کی خاطر یہ بے عزتی برداشت کر لوں گا۔ سلطان احمد مجھے کوئی گولی تو نہیں مار دے گا؟ وڈیرے سلطان احمد کی بیٹھک کے باہر موجود ملازم وڈیرے علی مراد کے بیٹے علی نواز کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیسے آنا ہوا سائیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے علی نواز سے پوچھا۔ چاچا سلطان احمد موجود ہیں؟ علی نواز نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں وہ موجود ہیں، ملازم نے کہا۔ اچھا تو اندر جا کر انہیں اطلاع دے دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، علی نواز نے کہا۔ آپ ہمارے وڈیرے سائیں سے ملنا چاہتے ہیں؟ ملازم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں چاچا سلطان احمد سے ملنا چاہتا ہوں،
علی نواز نے کہا۔ تمہیں اس بات پر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں سائیں، ملازم نے جلدی سے کہا، میں انہیں اطلاق کرتا ہوں۔ علی نواز جب سلطان احمد کی بیٹھک میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان احمد گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ایک آدمی اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جن میں اس کا کمدار شفیع محمد بھی شامل تھا۔ علی نواز نے اندر گھستے ہی سب سے پہلے سلام کیا۔ سب لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسے آنا ہوا علی نواز؟ سلطان احمد نے حیرت اور بیگانگی کے انداز میں پوچھا۔ اس کے بشرے سے ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ظاہر تھے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس بات کو صاف طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ سائیں، میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، علی نواز نے آہستہ سے کہا۔ ضرور کرو، سلطان احمد نے خشک لہجے میں کہا۔ بیٹھو، کیا تمہارے باپ نے تمہیں میرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں سائیں، علی نواز نے فرش پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے باپ کی طرف سے نہیں آیا ہوں۔ اچھا، سلطان احمد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید علی مراد نے تمہیں کسی پیغام کے ساتھ میرے پاس بھیجا ہے۔ نہیں سائیں، علی نواز نے کہا، میں اپنے باپ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، میں خود آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی بات ہے علی نواز، سلطان احمد کے رویے میں کچھ لچک پیدا ہوئی۔ تم خود چل کر میرے دروازے پر آئے ہو، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم علی مراد کے خاندان کے پہلے آدمی ہو جو میرے گھر خود آئے ہو۔ سائیں، میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، علی نواز نے کہا اور وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ سلطان احمد نے باقی لوگوں کی طرف ایک نظر دیکھا، وہ سب اس کے اشارے کا مطلب سمجھ گئے اور وہاں سے جلدی جلدی اٹھنے لگے۔ صرف کمدار شفیع محمد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اب سب لوگ جا چکے ہیں، سلطان احمد نے کہا، تمہیں جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو۔ علی نواز نے شفیع محمد کی طرف دیکھا۔ سلطان احمد اس کا مطلب سمجھ گیا۔ شفیع محمد ہمارا خاندانی آدمی ہے، اس نے کہا، ہمارے گھر کا آدمی، تم بات کر سکتے ہو اس کے سامنے، اور یہ اعتماد رکھو کہ جو بات بھی تم کہوگے وہ اس بیٹھک سے آگے نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے سائیں، علی نواز نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ سائیں، بات یہ ہے کہ میں برسوں نسلوں کی اس دشمنی کو ختم کرنے کا خواہش مند ہوں جو ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان موجود ہے۔ علی نواز کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر اس کے لیے تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، سلطان احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم لوگ دشمنی کو ختم کرنے کے خواہش مند ہو تو ہمیں بھی دشمنی رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اپنے باپ سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے، میں کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کروں گا۔ میں یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں سائیں، اپنے باپ کی طرف سے نہیں، علی نواز نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، اور میں خود اس سلسلے میں خود پہل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کروں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو علی نواز؟ سلطان احمد نے مشتبہ نظروں سے علی نواز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہو، ہم لوگ صاف بات سننے اور صاف بات کہنے کے عادی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سائیں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بیٹے کی جگہ سمجھیں اور جمیلہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ علی نواز نے بڑی مشکل سے بار بار تھوک نکلتے ہوئے اپنا جملہ پورا کیا۔ کیا؟ سلطان احمد کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ کیا کہا تم نے؟ میں جمیلہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس قسم کی بات کہنے کی؟ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں اس گستاخی کا مزہ اچھی طرح چکھاتا۔ شدید غیظ و غضب کے عالم میں سلطان احمد کی آواز کانپنے لگی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے سائیں، علی نواز نے آہستہ سے کہا، میں تو آپ کے در پر سوالی بن کر آیا ہوں، میں تو آپ لوگوں کا بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں نئے رشتے قائم کر کے دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بس بس، سلطان احمد نے گرج کر کہا، مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی
اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ کیا یہ بات کہنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے تم نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تھا؟ تم نے یہ بات کہنے کی ان سے اجازت لی تھی؟ میں نے عرض کیا نا سائیں کہ میں اپنے طور پر آیا ہوں، علی نواز نے کہا۔ زندگی مجھے گزارنی ہے اور اپنے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے حاصل ہے۔ تمہیں اس وقت تک کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں جب تک تمہارا باپ زندہ ہے، سلطان احمد نے کہا۔ تم جو بات کہنے کے لیے یہاں آئے ہو، اس کے لیے تمہیں نہیں بلکہ تمہارے باپ کو آنا چاہیے تھا۔ یہی دستور ہے اور یہی صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے ہماری سخت توہین کی ہے۔ نہیں سائیں، علی نواز نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، میں نے آپ کی توہین نہیں کی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن تمہیں یہ خیال کیوں کر آیا کہ تمہاری اس بیہودہ اور فضول بات کو مانا بھی جا سکتا ہے؟ سلطان احمد نے سخت ناگواری کے ساتھ کہا، کیا ہم لوگوں میں بیٹیوں کے رشتے اس طرح دیے جاتے ہیں؟ سائیں، میں تو بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا تھا، اور جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے جاؤ علی نواز، سلطان احمد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم نے جتنی عجیب و غریب حرکت کی ہے اس کی سزا بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں کہ تم نوجوان اور نادان ہو اور میرے گھر مہمان بن کر آئے ہو، ورنہ سلطان احمد کی اس طرح توہین کرنے والے اپنے پیروں پر اس طرح چل کر واپس نہیں جایا کرتے۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، قبل اس کے کہ میرا خون کھولنے لگے اور میں اپنے رویے کو بدلنے پر مجبور ہو جاؤں۔ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور آئندہ کبھی اس ڈیوڑی کا رخ نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہو تو سائیں علی مراد کو بھیجنا۔ کمدار شفیع محمد نے ساری گفتگو کے دوران پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ میری بیٹی کا نام آئندہ تمہاری زبان پر نہ آئے، سلطان احمد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ جو زبانیں ہمارے گھر کی عورتوں کے بارے میں بکواس کرنے لگتی ہیں، ہم ان زبانوں کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ بس اب جاؤ۔ ٹھیک ہے سائیں، علی نواز نے آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی، میں آپ لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی کے رشتے جوڑنے آیا تھا۔ تم احمق ہو، سلطان احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے برہمی سے کہا۔ یہ رشتے اس طرح قائم نہیں ہوتے جس طرح تم قائم کرنا چاہتے ہو۔ میں اپنے باپ کا وارث ہوں، علی نواز نے کھڑے ہو کر کہا۔ میں اس کی واحد اولاد ہوں اور جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے علی نواز، سلطان احمد نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارا باپ اگر چاہے تو تمہیں آنکھ بھی کر سکتا ہے، اپنی ساری جائیداد اور ملکیت سے تمہیں محروم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر قدم اٹھانے کی بچکانہ کوشش مت کرو۔ علی نواز وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اسے اپنی نظروں میں ساری دنیا تاریک نظر آ رہی تھی۔ جس طرح اس کے اپنے باپ نے اسے دھتکار دیا تھا، اسی طرح سلطان احمد نے بھی اسے ذلیل و خوار کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ کہاں جائے اور کس سے مدد طلب کرے؟ یہ دشمنیاں، یہ جھگڑے، یہ مخالفتیں اس کی اور جمیلہ کی زندگی کی تباہی کا سامان بن گئی تھیں، جبکہ خود اس کا اور جمیلہ کا ان سارے تنازعات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں تو صحیح طور پر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان جھگڑوں کی اصل وجہ کیا ہے۔ صرف سنی سنائی کہانیاں اور داستانیں باقی رہ گئی تھیں۔ علی نواز، وہ اپنے پیچھے ایک آواز سن کر چونک پڑا۔ سلطان احمد کا کمدار شفیع محمد اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ علی نواز اسے دیکھ کر رک گیا۔ تم نے اس طرح یہاں آ کر سخت غلطی کی ہے بیٹے، عمر رسیدہ شفیع محمد نے مشفقانہ انداز میں اس سے کہا۔ اگر تمہارے دل میں ایسی بات تھی تو تمہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے بجائے یہاں آج علی مراد رشتے کی بات کرنے آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال مختلف ہوتی۔ شفیع محمد کا نرم اور ہمدردانہ رویہ دیکھ کر علی نواز کا دل جیسے پگھلنے لگا۔ میں کیا کرتا چاچا شفیع محمد، علی نواز نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا۔ میں نے اپنی ماں کے ذریعے سے بابا سے بات کروائی تھی،
لیکن بابا تو اس سلسلے میں کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مجبوراً مجھے یہاں خود آنا پڑا۔ لیکن یہی تو تمہاری سخت نادانی ہے، شفیع محمد نے کہا۔ تم نے یہ کیوں کر فرض کر لیا کہ تمہارے باپ کی طرف سے سلسلہ جنبانی کے بغیر صرف تمہارے کہنے سے سلطان احمد اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دے گا؟ کہ شادیاں اسی طرح ہوا کرتی ہیں؟ پھر تم ہی بتاؤ چاچا شفیع محمد، میں کیا کروں؟ علی نواز نے کہا۔ دیکھو علی نواز، میں اس خاندان کا بڑا پرانا نمک خوار ہوں، شفیع محمد نے سرگوشی میں کہا۔ میں سائیں سلطان احمد کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری بات مان لے گا، مگر ایسا ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک تمہارا باپ علی مراد خود چل کر یہاں تک نہ آئے اور سلطان احمد کے ساتھ دشمنی ختم کر کے اور دوستوں کی طرح جمیلہ کا رشتہ نہ مانگے۔ اس معاملے میں تمہارے باپ کو پہل کرنی ہوگی، اسے جھکنا ہوگا۔ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے چاچا شفیع محمد، علی نواز نے کہا۔ تم ہی کوئی طریقہ بتاؤ۔ علی نواز کو شفیع محمد اس وقت فرشتہ رحمت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ شفیع محمد کا سہارا اس کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں ہے بیٹے، شفیع محمد نے کہا۔ علی مراد کے کئی دوست ہیں، وہ ان کی بات مانتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے۔ احمد بخش ہیں، گوہر علی ہیں، مولوی کریم اللہ ہیں، ڈاکٹر دوست محمد ہیں۔ تم ان میں سے کسی سے بات کرو، ان سے کہو کہ وہ علی مراد کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ علی مراد ان میں سے کسی کی بات مان لے۔ اچانک علی نواز کو یوں محسوس ہوا کہ اس نے خواہ اتنی جلدی احتیاط ڈال دیے تھے، ابھی تو خاصے امکانات باقی تھے۔ شفیع محمد ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، بابا خاص طور سے ڈاکٹر دوست محمد کی تو بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے۔ اگر ڈاکٹر صاحب بابا کو سمجھائیں تو شاید بابا مان جائیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے علاوہ مولوی کریم اللہ کی بھی بابا بہت عزت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے چاچا شفیع محمد، علی نواز نے قطرے اطمینان کے ساتھ کہا، میں اس سلسلے میں ضرور کوشش کروں گا۔ علی نواز وہاں سے چلا آیا۔ سلطان احمد کی حویلی سے کافی دور راستے میں یونس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ یونس نے اسے دیکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ علی نواز نے ساری باتیں اسے تفصیل سے بتا دیں۔ یونس بڑے غور سے سنتا رہا۔ دیکھا نا، یونس نے کہا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ سلطان احمد خود اس دشمنی کو قائم رکھنا نہیں چاہتا تھا اور وہ اس رشتے کو بھی منظور کر لے گا۔ اس کا کمدار شفیع محمد خود تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا، بلکہ سلطان احمد نے ہی اسے بھیجا ہوگا، اور جو کچھ اس نے تم سے کہا وہ سلطان احمد کے ایما پر ہی کہا تھا۔ دراصل سلطان احمد چاہتا ہے کہ چاچا علی مراد اس کے دروازے پر آئیں۔ شاید ایسا ہی ہو، علی نواز نے کہا۔ بہرحال میں سب سے پہلے ابا کے دوستوں سے بات کروں گا، لیکن ڈاکٹر دوست محمد اور مولوی کریم اللہ اور چند دوسرے لوگوں کے سمجھانے کا بھی علی مراد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ علی مراد نے اپنے ان تمام دوستوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مر جائے گا لیکن سلطان احمد کے دروازے پر قدم نہیں رکھے گا۔ علی نواز کی مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس دوران وہ جمیلہ کی رازدار سہیلی آمنہ سے مل کر اسے ساری باتوں کے بارے میں بتا چکا تھا، اور آمنہ نے اسے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ فیض محمد کا باپ کراچی سے واپس آ چکا ہے اور اب جلد ہی وہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ علی مراد اپنے کھیتوں کے پاس کھڑا ہوا کام کا جائزہ لے رہا تھا اور موقع پر ہی لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس کا کمدار عزیز اللہ اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ علی مراد کی بیوی ختیجہ گزشتہ رات سے ایک شادی کی تقریب میں دوسرے گاؤں میں گئی ہوئی تھی، اور علی مراد جس وقت گھر سے نکلا ہے تو علی نواز اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ صبح نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ علی مراد کے کھیتوں سے ملے ہوئے سلطان احمد کے کھیت تھے، اور اتفاق سے اس وقت سلطان احمد بھی یہاں سے کچھ فاصلے پر اپنے کھیتوں کے پاس موجود تھا۔ سلطان احمد کے ساتھ اس کے دیگر کارندوں کے علاوہ اس کا کمدار شفیع محمد بھی موجود تھا۔ اسی وقت علاقے کا تھانے دار بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ علاقے کے دونوں وڈیروں کے ساتھ
اس کی گہری دوستی تھی۔ وہ ان دونوں کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ ایک جیپ میں سوار اس طرف سے آ رہا تھا جس طرف سلطان احمد کے کھیت واقع تھے، اور سلطان احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اللہ بخش نے سلطان احمد کو دیکھ کر جیپ روک لی اور اتر کر حال احوال پوچھنے لگا۔ اس نے دور سے علی مراد کو بھی دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اور عین اسی وقت ایک شخص کھیتوں کے پیچھے اگی ہوئی جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ شخص تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تابڑ توڑ 3 فائر علی مراد پر کیے۔ ایک گولی علی مراد کے سینے میں، دوسری اس کے پیٹ میں اور تیسری شانے کے قریب لگی۔ علی مراد کو چیخنے کی بھی پوری مہلت نہ مل سکی۔ وہ تیورا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ چاروں طرف سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قاتل نے فوراً راہ فرار اختیار کر لی۔ پکڑو پکڑو، اسے پکڑو، عزیز اللہ بدآواز ہو کر چلایا، اور کئی آدمی قاتل کے پیچھے بھاگے، لیکن اس وقت تک وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کھیت کے پیچھے گھنے درختوں کا سلسلہ تھا اور قاتل اسی طرف بھاگا تھا۔ پوری واردات میں صرف چند سیکنڈ لگے تھے۔ لوگوں نے قاتل کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ ایک جانا پہچانا چہرہ تھا۔ عزیز اللہ زاروں قطار رو رہا تھا اور دم توڑتے ہوئے علی مراد کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کچھ آدمی بھاگ کر چرپائی لینے چلے گئے تھے۔ ایک شخص نے جلدی سے اپنے شانوں پر پڑی ہوئی چادر کو کھول کر زمین پر بچھا دیا، اور عزیز اللہ نے علی مراد کے جسم کو چادر پر لٹا دیا۔ علی مراد نے ایک آخری ہچکی لی اور اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ارے مار دیا، مار دیا، مار دیا! سلطان احمد سخت بدآواز ہو کر جائے واردات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت تک قاتل بھاگ چکا تھا اور کئی آدمی اس کے پیچھے گئے تھے۔ یہ تو علی نواز تھا نا؟ تھانے دار اللہ بخش نے سلطان احمد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سے پوچھا۔ وہ خود بھی علی نواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ درست ہے۔ بات ہی ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی۔ ہاں سائیں، سلطان احمد نے کہا، یہ علی نواز ہی تھا، علی مراد کا اپنا بیٹا۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اسے فائر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ بخش سلطان احمد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں علی مراد کا جسم خون میں ڈوبا ہوا چادر پر پڑا تھا۔ چادر بڑی تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران چارپائی آ گئی اور علی مراد کے خون میں بھیگے ہوئے جسم کو چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ اللہ بخش نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی اور دل کی دھڑکن کا جائزہ لیا۔ یہ تو مر چکا ہے، اس نے افسردگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہائے میرا سائیں علی مراد! بوڑھا کمدار عزیز اللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تمہارے سائیں کو اسی کے بیٹے نے تو گولی ماری ہے، سلطان محمد نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے علی نواز کو گولی چلاتے دیکھا نہیں؟ عزیز اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ رونے میں مصروف رہا۔ عزیز اللہ بخش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، یہ سچ ہے کہ گولی علی نواز نے چلائی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے اسے، وہی باپ کا قاتل ہے۔ ہائے سائیں، یہ کیا ہو گیا؟ عزیز اللہ نے اللہ بخش کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹے نے باپ کو مار دیا؟ یہ کیسا غضب ہو گیا؟ تھانے دار اللہ بخش نے فوراً اپنی کارروائی شروع کر دی۔ قتل کی واردات تھی، کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ قاتل کے پیچھے کئی آدمی گئے ہوئے تھے۔ اللہ بخش کو یقین تھا کہ علی نواز بہت زیادہ دور نہیں جا سکے گا اور اس کے پیچھے جانے والے اسے جلدی پکڑ لائیں گے۔ مشیر نامہ تیار کر لیا گیا۔ علی مراد کی موت تو واقع ہو ہی چکی تھی، جان بچانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی لاش کو اسپتال لے جانے میں کسی غیر معمولی عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ ابتدائی کارروائی اور مشیر نامے وغیرہ کی تیاری کے بعد علی بخش اپنے سپاہیوں کے ساتھ چائے پینے میں مصروف ہو گیا جو سلطان احمد کے گھر سے بن کر آئی تھی۔ اسی اثنا میں ان لوگوں میں سے 2 آدمی واپس آ گئے جو قاتل کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا، ان میں سے ایک نے کہا۔ کی کر کے ایک بڑے جھنڈ کے پیچھے وہ ایسا غائب ہوا
کہ پھر ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس جھنڈ کے پیچھے ہمارا پہنچنا بھی مشکل تھا کیونکہ ہم دوسرے راستے سے اس طرف گئے تھے، جبکہ علی نواز ہم سے پہلے دوسرے راستے سے وہاں گھس گیا تھا اور ہمیں اس طرف جانے میں کافی دیر لگ جاتی۔ ابھی 3 آدمی اس کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، شاید وہ اسے پکڑ سکیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھانے دار اللہ بخش نے کہا۔ وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ ہم سب نے اسے پہچان لیا ہے۔ قاتل کو اگر پہچان لیا جائے تو پھر اس کی گرفتاری زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ عزیز اللہ بخش نے کہا، چلو مرحوم کی حویلی چلتے ہیں۔ ان کی بیوی کو اس ثانیہ کی اطلاع دینی ہے اور یہ کہنا ہے کہ علی نواز اگر کسی وقت حویلی میں آئے تو اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ مالکن تو اس وقت حویلی میں نہیں ہے سائیں، عزیز اللہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ تو شادی میں شرکت کے لیے کل سے دوسرے گاؤں میں گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بخش نے کہا، کسی آدمی کو اس گاؤں میں بھیج کر انہیں اطلاع کرا دو اور حویلی میں چل کر ملازمین کو بتا دو۔ چلیے سائیں، عزیز اللہ نے کہا۔ علی مراد مرحوم کی حویلی وہاں سے کوئی 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ اللہ بخش نے صرف ایک سپاہی کو اپنے ساتھ لیا اور باقی سپاہیوں کو لاش کے پاس چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عزیز اللہ کو اس نے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ سلطان علی مراد کے اچانک قتل پر سخت حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے علی نواز کو علی مراد پر گولی چلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی وجہ خوب جانتا تھا۔ اپنے کمدار شفیع محمد کے ذریعے اسے ساری باتوں کی رتی رتی اطلاع مل گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ علی نواز کے ایما پر ڈاکٹر دوست محمد نے، پھر مولوی کریم اللہ نے اور پھر اس کے بعد کئی اور لوگوں نے علی مراد کو سمجھایا کہ وہ علی نواز کی بات مان لے۔ یہ بات ان سبوں کو معلوم ہو گئی تھی کہ علی نواز جمیلہ کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور ہر قیمت پر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن علی مراد نے ان سبوں کی بات کو رد کر دیا تھا۔ وہ اس معاملے میں قطعی غیر مفاہمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا اور اس کے اس رویے نے علی نواز کو اس قدر دل برداشتہ کر دیا کہ اس نے شدید غم و غصے میں اپنے باپ کو ہی ہلاک کر ڈالا۔ سلطان احمد بڑی تیزی سے آئندہ کے امکانات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ علی مراد تو مر چکا تھا اور علی نواز گو کہ ابھی مفرور تھا، لیکن وہ کسی حالت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا تھا۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں ہی اس کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ نیا تحصیلدار جو اس علاقے میں آیا تھا وہ سلطان احمد کا خاندانی دوست تھا اور پٹواری سے بھی اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ علی مراد کی زمینیں تو اس کی اپنی زمینوں سے بالکل ملی ہوئی تھیں اور اب باپ بیٹے کی عدم موجودگی میں اور تحصیلدار اور پٹواری کی چشم پوشی سے وہ حسب منشا کافی ہیر پھیر کر سکتا تھا اور ان کی زمینیں دبا سکتا تھا۔ علی نواز میں اس کی دلچسپی صرف اس حد تک تھی کہ وہ علی مراد کے مقابلے میں کھل کر آنے سے ڈرتا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ اگر دشمنی ختم ہونے کی کوئی صورت نکل آئے تو اچھا ہے، لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ پہل علی مراد کی طرف سے ہو تاکہ اس کی اپنی ناک اونچی رہے۔ اسی لیے اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر علی مراد خود اس کے گھر آ کر اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے گا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اب حالات ایک دم بدل گئے تھے۔ علی مراد اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور علی نواز کو بھی مردوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ سلطان احمد نے ان تمام حالات پر غور کرنے کے بعد اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اب سارے جھنجھٹوں سے چھوٹ چکا تھا۔ فیض محمد بہت اچھا لڑکا تھا، اس کے باپ کی بھی بہت بڑی زمینداری تھی اور وہ لوگ دل سے چاہتے تھے کہ فیض محمد کی شادی جمیلہ سے ہو جائے۔ اب وہ ان لوگوں کا پیغام قبول کر لے گا اور جمیلہ کی شادی فیض محمد کے ساتھ کر کے اس بوجھ سے بھی سبکدوش ہو جائے گا۔ اللہ بخش تھانے دار کی جیپ ابھی علی مراد کی حویلی کے قریب پہنچی ہی تھی کہ انہیں علی نواز نظر آ گیا۔ وہ سامنے والے باغ سے نکل کر حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بھی جیپ کو دیکھ لیا اور اپنی جگہ پر رک کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ بخش کو حیرت ہوئی کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ رہا علی نواز۔ اللہ بخش نے
علی نواز کو دیکھتے ہی اپنے کانسٹیبل سے کہا جو جیپ چلا رہا تھا، گاڑی روکو محمد حسین۔ محمد حسین نے گاڑی روک دی اور اللہ بخش کود کر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی عزیز اللہ اور کانسٹیبل محمد حسین بھی اتر پڑے۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا علی نواز، ورنہ گولی مار دوں گا۔ اللہ بخش نے اپنا ریوالور علی نواز کی طرف تانتے ہوئے اسے للکار کر کہا، اور سب لوگ تیزی سے علی نواز کی طرف بڑھنے لگے۔ علی نواز تھانے دار اللہ بخش کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں بھاگنے کی کوشش کیوں کروں گا سائیں اللہ بخش؟ علی نواز نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور یہ آپ نے مجھ پر ریوالور کیوں تان لیا ہے؟ اللہ بخش علی نواز کی اس اداکاری پر چکرا کر رہ گیا، لیکن وہ ایک ہوشیار اور تجربے کار پولیس افسر تھا۔ اسے طرح طرح کے مجرموں سے واسطہ پڑتا تھا اور وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے واقف تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ علی نواز اپنے بچاؤ کی احمقانہ کوشش کر رہا ہے۔ اسے ہتھ کڑی لگاؤ فوراً۔ اللہ بخش نے علی نواز کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کانسٹیبل کو حکم دیا۔ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر علی نواز کو ہتھ کڑی لگا دی۔ علی نواز نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن وہ سخت حیرانی اور تعجب کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے چاچا عزیز اللہ؟ علی نواز نے بوڑھے کمتار کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ بابا کہاں ہیں؟ یہ لوگ مجھے کیوں ہتھ کڑی لگا رہے ہیں؟ آخر میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ بوڑھا کمتار بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کیا بات ہے چاچا عزیز اللہ؟ علی نواز نے بڑے زور سے چلا کر پوچھا۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ بابا کہاں ہیں؟ اور یہ پولیس مجھے کیوں پکڑ رہی ہے؟ سادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو علی نواز، اللہ بخش نے غراتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد تم یہ پوچھ رہے ہو کہ بابا کہاں ہیں؟ اور پولیس تمہیں کیوں پکڑ رہی ہے؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ علی نواز نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا بابا قتل ہو گئے؟ اف میرے خدا! اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ دیکھا تم نے؟ اللہ بخش نے عزیز اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس قدر مکار اور چالاک ہے یہ لڑکا۔ اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد اب مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہا ہے۔ یہ سب قانون کو دھوکہ دینے والی حرکتیں ہیں، مگر میں نے اس جیسے بہت دیکھے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، علی نواز نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے بابا کو قتل نہیں کیا، میں بھلا انہیں کیسے قتل کر سکتا تھا؟ یہ مجھ پر الزام ہے۔ اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو؟ اللہ بخش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اتنے بہت سے لوگوں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے گولی چلاتے دیکھا ہے، اور دیکھنے والوں میں تمہارا کمتار عزیز اللہ بھی شامل ہے۔ تم زیادہ اداکاری کرنے کی کوشش مت کرو چاچا عزیز اللہ، علی نواز نے روتے ہوئے کہا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے بابا کے قاتل کو ڈھونڈو۔ کوئی میرے بابا کو مار کر بھاگ گیا ہے، اسے ڈھونڈو، اسے پکڑو۔ عزیز اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بدستور روتا رہا۔ اسے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بخش نے کہا۔ ہم نے اسے ڈھونڈ بھی لیا ہے اور پکڑ بھی لیا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے سائیں؟ علی نواز نے گلوگیر آواز میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے تو آج صبح سے بابا کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں تو صبح اٹھتے ہی باغ میں چلا گیا تھا۔ تمہیں اب جو کچھ کہنا ہے تھانے چل کر کہنا، اللہ بخش نے کہا۔ ہم تمہارا پورا تفصیلی بیان لے لیں گے، فکر مت کرو۔ علی نواز کو اس کے تمام تر احتجاج کے باوجود ہتھ کڑیوں سمیت جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ پھر تھانے دار نے کمتار عزیز اللہ سے کہا کہ مرحوم کی بیوہ تک خبر پہنچانے کا بندوبست کرے اور پھر واپس آ جائے۔ عزیز اللہ نے ایک آدمی کو فوراً دوسرے گاؤں روانہ کر دیا کہ وہ علی نواز کی ماں کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ حویلی کے ملازمین کو اطلاع دے دی گئی اور ہر طرف ایک کوہرام مچ گیا۔ عزیز اللہ کو دوبارہ جیپ میں بٹھایا گیا اور جیپ دوبارہ اس مقام پر آ گئی جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ علی مراد کی لاش چرپائی پر رکھی ہوئی تھی
علی نواز اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا اور ہتھکڑیوں سمیت بھاگتا ہوا لاش کے پاس جا کر بیان کرنے لگا۔ اللہ بخش نے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ 2 سپاہی علی نواز کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ بخش سلطان احمد کے پاس آ بیٹھا۔ سلطان احمد نے بھی کئی چارپائیاں منگوا لی تھیں۔ سائیں، آپ کے خیال میں اس قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ بخش نے سلطان احمد سے پوچھا۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا سبب ہونا چاہیے۔ کیا باپ بیٹوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ سلطان احمد کے لیے یہ بڑا آزمائش کا وقت تھا۔ اس کی بیٹی کا نام اگر اس معاملے میں آتا تو اس کے لیے خاصی بدنامی کا باعث ہوتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس قسم کے معاملے میں پولیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قتل کی وجہ دریافت کرے، اور جب تک قتل کی معقول اور ٹھوس وجہ دریافت نہیں ہو جاتی اس وقت تک استغاثہ کا کیس کمزور رہتا ہے، اور اس معاملے میں بھی پولیس گہری چھان بین کرے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ علی نواز جمیلہ سے شادی کا خواہش مند تھا اور علی مراد اس بات کا شدید مخالف، اس لیے یہ امر ناممکن تھا کہ پولیس کو یہ بات نہ معلوم ہو سکے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ خود ہی معقول طریقے سے تھانے دار کو یہ بات بتا دے، بجائے اس کے کہ اللہ بخش کو دوسرے لوگوں کی زبانی اس کا پتہ چلے۔ میں اس کی وجہ جانتا ہوں سائیں، سلطان احمد نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر جلدی سے بتائیے نا، اللہ بخش نے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تفتیش کے کام میں میری مدد کیجیے۔ بات یہ ہے سائیں کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اور مرحوم کے تعلقات کئی پشتوں سے خراب چلے آ رہے ہیں۔ سلطان احمد نے سنبھل کر کہنا شروع کیا۔ لیکن اس کشیدگی کے باوجود علی نواز میری بیٹی جمیلہ کا رشتہ چاہتا تھا اور وہ خود میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اس قسم کے معاملات والدین طے کرتے ہیں، تمہارے باپ کو خود میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی نواز نے اپنے باپ پر کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے زور ڈلوایا کہ وہ رشتے کی بات لے کر میرے پاس آئے، لیکن مرحوم علی مراد اس کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اسی بنا پر بیٹے کے دل میں باپ کے خلاف غم و غصہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے پاگل پن میں باپ کو ہلاک کر ڈالا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، تھانے دار اللہ بخش نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت سے یہی سوچ رہا تھا کہ اس واردات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ تو سائیں، میں آپ کا بیان قلم بند کیے لیتا ہوں، اور جب مقدمہ عدالت میں جائے گا تو پھر آپ کو گواہی میں آنا ہوگا، کیونکہ وجہ قتل سے آپ کا گہرا تعلق ہے۔ حاضر ہیں سائیں، سلطان احمد نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مگر بس اتنا خیال رکھیے گا کہ میری بیٹی کے بارے میں زیادہ چرچے نہ ہوں۔ وہ اس سارے معاملے سے الگ تھلگ ہے اور بے قصور ہے، اس بیچاری کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ بھروسہ رکھیں سائیں، اللہ بخش نے کہا، جیسے آپ کی بیٹی ویسے ہی ہماری بیٹی۔ اس کے بعد اللہ بخش علی نواز کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ ریوالور کہاں ہے جس سے اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، علی نواز نے جواب دیا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ بخش نے لاکھ سر مارا، لیکن علی نواز کا ایک ہی جواب تھا۔ حویلی کی تلاشی لی گئی، آس پاس کے علاقوں کو کھنگا لگ گیا، لیکن آلہ قتل برآمد نہیں ہو سکا۔ آخر علی نواز کو تھانے پہنچا دیا گیا، جہاں اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ علی مراد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دی گئی۔ شام تک لاش واپس کر دی گئی اور اس وقت تک ختیجہ بھی دوسرے گاؤں سے واپس آ گئی۔ اس کی تو دنیا ہی لٹ چکی تھی اور اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ اسے علی نواز سے ہرگز ایسی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اپنے باپ کا قاتل علی نواز ہے۔ ختیجہ نے عزیز اللہ کو تنہائی میں بلایا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ عزیز اللہ، ختیجہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے سچ سچ بتاؤ کہ کیا علی نواز نے ہی اپنے باپ پر گولی چلائی تھی؟ تم نے تو دیکھا تھا؟ ہاں سائیں، عزیز اللہ نے بہت آہستہ سے مری ہوئی آواز میں کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے علی نواز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا
اور اللہ بخش نے میرا نام بھی گواہوں میں لکھ لیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے یہ قتل ہوا ہے۔ اگر میں اس حقیقت سے انکار کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یا وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں عزیز اللہ، نہیں، ختیجہ نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا علی نواز ایسا نہیں ہے، وہ اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہماری بدنصیبی ہے سائیں کہ ایسا ہی ہوا، عزیز اللہ نے کہا۔ خدا جانے علی نواز کو اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ سائیں تو اسے بہت چاہتے تھے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا وہ۔ میرا خیال ہے کہ وہی جمیلہ والی بات۔ اس بات کے لیے علی نواز اپنے باپ کو قتل تو نہیں کر سکتا تھا، ختیجہ نے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا عزیز اللہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علی مراد کی تجہیز و تکفین میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں سلطان احمد بھی شامل تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ علی مراد کی حویلی میں پہنچا۔ اس نے ختیجہ کو بلا کر خود اس سے بات کی۔ ہمارے خاندانوں کے درمیان جو دشمنی تھی، اسے میں آج سے ہمیشہ کے لیے ختم سمجھتا ہوں بھابھی، اس نے ختیجہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے علی مراد کی موت کا دلی صدمہ ہے اور میں مرحوم کے لیے صدقے دل سے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ آپ بھی اب پرانی رنجشوں کو بھلا دیں اور مجھے اپنے بھائی کی طرح سمجھیں۔ انشاءاللہ مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا آپ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ کبھی آپ کو کوئی مشکل یا تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ ختیجہ نے سلطان احمد کا شکریہ ادا کیا اور روتے ہوئے اس سے درخواست کی کہ وہ اصل معاملے کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ سلطان احمد دل ہی دل میں ہنسا۔ بے وقوف عورت، آخر ماں ہے نا، ابھی تک اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے شوہر کو کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے بیٹے نے ہی قتل کیا ہے۔ ختیجہ عدت میں تھی اور اسے عدت سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مولوی کریم اللہ سے مشورہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ خاص حالات میں خاص ضرورت کے تحت عورت ایسا کر سکتی ہے۔ ختیجہ جلد از جلد تھانے جا کر خود علی نواز سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ علی نواز کے سوئم کے بعد وہ عزیز اللہ کو ساتھ لے کر تھانے روانہ ہوئی۔ اس سے پہلے عزیز اللہ تو ایک بار علی نواز سے تھانے میں مل چکا تھا اور اسے ضرورت کی چیزیں پہنچا چکا تھا۔ ختیجہ کے سماجی منصب اور مرحوم علی مراد کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے تھانے دار اللہ بخش نے ملزم نواز کو ایک علیحدہ کمرے میں بلوا لیا، جہاں ختیجہ اور عزیز اللہ سے اس کی ملاقات کروا دی۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور باہر سخت پہرا لگا دیا گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا علی نواز؟ ختیجہ چیخیں مارتی ہوئی علی نواز سے لپٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا بیٹے؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے ماں، علی نواز نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ میں بالکل بے قصور ہوں ماں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بابا کو گولی ماری ہے، بھلا میں ایسا کس طرح کر سکتا تھا؟ میں بابا کو کس طرح مار سکتا ہوں؟ پھر یہ سب کیا ہے میرے بچے؟ ختیجہ نے کہا۔ یہ سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں گولی چلاتے ہوئے دیکھا۔ نہیں ماں نہیں، علی نواز نے لرز کر کہا۔ مجھے تمہاری قسم، مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے بابا کو نہیں مارا۔ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھ سے جو قسم چاہے لے لو، میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم سن رہے ہو عزیز اللہ؟ ختیجہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ علی نواز کیا کہہ رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں سائیں، عزیز اللہ نے آہستہ سے کہا، سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا وکیل کروں گی، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، چاہے ساری دنیا تمہیں قاتل سمجھے، مگر میں تمہیں قاتل نہیں سمجھتی۔ ماں، میں قاتل نہیں ہوں، میں نہیں ہوں قاتل، علی نواز نے آہستہ سے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سارے لوگ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹے، ختیجہ نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عزیز اللہ، میرا دل ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں کہ علی نواز نے اپنے باپ کو
ہلاک کیا ہے۔ راستے میں ختیجہ نے کہا، مگر سائیں، میں یہ کیسے مان لوں کہ میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ عزیز اللہ نے کہا، اور اگر میری آنکھوں نے غلطی کی ہے تو ان تمام لوگوں کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے اور جن میں تھانے دار اللہ بخش خود بھی شامل تھا؟ مگر عزیز اللہ، پھر ہم لوگ کیا کریں؟ ختیجہ نے کہا، تم ہی کوئی راستہ سوچو۔ آج رات ڈاکٹر دوست محمد اور وکیل باقر علی سے بات کروں گا، عزیز اللہ نے کہا۔ باقر علی بہت ہوشیار وکیل ہے، اس نے بہت سے مقدمے جیتے ہیں۔ کیا اللہ بخش نے تمہارا نام بھی گواہوں میں لکھا ہے؟ ختیجہ نے پوچھا، تم بھی عدالت میں علی نواز کے خلاف گواہی دو گے؟ میں نے اس بارے میں اللہ بخش سے بات کر لی ہے، عزیز اللہ نے کہا۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ ان حالات میں میرے لیے حاضر عدالت ہو کر علی نواز کے خلاف گواہی دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ بخش سائیں کا پرانا دوست ہے اور ساری بات کو سمجھتا ہے۔ گواہوں میں میرا نام لکھنا تو اس لیے ضروری تھا کہ میں موقع واردات پر موجود تھا، لیکن جب مقدمہ چلے گا تو میں گواہوں میں جاؤں گا ہی نہیں۔ میں ان دنوں بیمار بن جاؤں گا، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھجوا دوں گا۔ اللہ بخش کہتا ہے کہ ویسے بھی میری گواہی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور بھی بہت سے چشمدید گواہ موجود ہیں جن میں وہ خود اور اس کے کئی کانسٹیبل شامل ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عزیز اللہ کہ تم عدالت میں یہ بیان دو کہ گولی چلانے والا علی نواز نہیں تھا؟ ختیجہ نے سادگی سے پوچھا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے سائیں؟ عزیز اللہ نے کہا، میرے اس بیان کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ اتنے بہت سے دوسرے لوگ گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں عدالت میں نہ جاؤں اور بیماری کا بہانہ بنا لوں۔ اچھا، تو پھر آج رات ڈاکٹر دوست محمد اور وکیل باقر علی کو بلا کر لانا، میں خود بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، ختیجہ نے کہا۔ ختیجہ ایک سیدھی سادی دیہاتی عورت تھی جس کی زندگی کا بیشتر حصہ گاؤں میں گزرا تھا۔ وہ قانونی منشگافیوں اور ہیر پھیر سے واقف نہیں تھی۔ وہ صرف یہ بات جاننا چاہتی تھی کہ وکیل اس کے بیٹے کو بے قصور ثابت کروانے میں کیا مدد کر سکتا ہے۔ رات کو ڈاکٹر دوست محمد، وکیل باقر علی کے علاوہ مولوی کریم اللہ بھی ختیجہ کے پاس موجود تھے۔ ختیجہ نے خود ان لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تینوں ہی مرحوم کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ بات یہ ہے بھابھی کہ اس کیس میں علی نواز کے خلاف بڑی ٹھوس شہادت موجود ہے، باقر علی نے کہا۔ ایک نہیں بلکہ کئی چشمدید گواہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ واردات ہوئی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ میری سمجھ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے۔ وہ کیا سائیں؟ ختیجہ نے بےتابی سے کہا، جلدی سے بتائیں۔ ہم ان گواہوں کو تو جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، باقر علی نے کہا۔ ہم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ اگر ہم عدالت میں یہ ثابت کر سکیں کہ علی نواز کا دماغی توازن درست نہیں ہے، گویا ہم اس بات کو مان لیں کہ علی نواز نے ہی اپنے باپ کو ہلاک کیا ہے، ختیجہ نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اس بات کو جھٹلانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے بھابھی، باقر علی نے ختیجہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ قتل اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے ہوا ہے، انہوں نے قاتل کو صاف طور پر پہچانا ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے لوگ جن میں سلطان احمد بھی شامل ہے قتل کی وجہ سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ آپ جذبات کا شکار نہ ہوں بھابھی، اصل مقصد تو یہ ہے کہ علی نواز کو بچا لیا جائے، اور اس کے لیے یہی ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کیس بالکل سیدھا سادہ اور قابل فہم ہے جناب والا، وکیل استغاثہ دلدار محمد نے سیشن کورٹ میں اپنے دلائل ختم کرتے ہوئے کہا۔ ملزم علی نواز سلطان احمد کی بیٹی جمیلہ کے عشق میں گرفتار تھا۔ اس نے پہلے اپنے ماں باپ پر زور ڈالا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر جمیلہ کے گھر جائیں، لیکن چونکہ دونوں خاندانوں کے درمیان دیری نہ دشمنی تھی، اس لیے اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم خود سلطان احمد کے گھر گیا اور اس نے رشتے کی بات کی،
لیکن جیسا کہ گواہ سلطان احمد نے بیان کیا ہے، اس نے ملزم کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ اس قسم کی باتیں صرف والدین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علی نواز نے اپنے باپ علی مراد کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن مقتول علی مراد اپنی جگہ پر اڑا رہا۔ اس نے ملزم کا رشتہ لے کر سلطان احمد کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ملزم کو شاید یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کو شاید یہ امید تھی کہ اگر اس کا باپ دیرینہ دشمنی کو فراموش کر کے خود چل کر سلطان احمد کے گھر جائے گا تو سلطان احمد دوستی کی اس پیشکش سے متاثر ہو کر یہ رشتہ قبول کر لے گا، لیکن مقتول علی مراد اس کے لیے قطعی تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ شدید غم و غصے کے عالم میں ملزم نے اپنے باپ کو گولی مار دی۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے باپ کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اس کی یہ کارروائی قطعی طور پر ایک انتقامی جذبے کے تابع تھی۔ ملزم نے یہ قتل جان بوجھ کر خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ گواہوں کے بیانات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں۔ سارے چشمدید گواہوں نے ملزم کو ارتکاب جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ملزم نے نہایت چالاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے انجان اور معصوم بننے کی کوشش کی، اور گرفتاری کے بعد سے مسلسل یہ موقف اختیار کیا کہ وہ بے قصور ہے اور اسے اپنے باپ کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے جناب والا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ملزم نے قتل کے فوراً بعد رائے فرار اختیار کر لی تھی، اور اسے اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ آلائے قتل کو ٹھکانے لگا سکے۔ چنانچہ اس نے وہ ریوالور کہیں غائب کر دیا جس سے اس نے اپنے باپ پر 3 گولیاں چلائیں، اور پولیس تلاش بسیار کے باوجود اس ریوالور کو نہ پا سکی۔ مجھے یہ بات کہنا چاہیے جناب والا کہ معزز وکیل صفائی اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود نہ تو ملزم کے دفاع میں کوئی ٹھوس دلیل دے سکے ہیں، اور نہ وہ کسی گواہ کے بیان میں کوئی تضاد تلاش کر پائے ہیں۔ ہر چیز، ہر بات آئینے کی طرح روشن اور صاف ہے۔ اس لیے جناب والا میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ ملزم کو موت کی سزا دی جائے، کیونکہ وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود ختیجہ کا کلیجہ تھرا گیا۔ علی نواز کے چہرے پر جو اس وقت ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، مردنی چھا گئی۔ وہ اب اپنی زندگی سے بالکل مایوس نظر آ رہا تھا۔ علی مراد کے قتل کا مقدمہ سیشن کورٹ میں 2 سال تک چلتا رہا۔ صفائی کا بڑا وکیل تو باقر علی تھا، اس کے علاوہ اس کی مدد کے لیے 2 اور بھی وکیل تھے۔ ختیجہ نے مقدمے پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ باقر علی کے مشورے کے مطابق اس بات کی بار بار کوشش کی گئی کہ علی نواز کو ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا جائے۔ وکیل صفائی کی درخواست پر علی نواز کے کئی طبی معائنے کیے گئے۔ اسے حیدرآباد میں ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر اسے ایک صحت مند دماغ کا حامل قرار دیا۔ وکیل صفائی کی دوبارہ درخواست پر ایک اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، جس میں بعض ڈاکٹروں کو کراچی سے بلوایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر دوست محمد نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور بورڈ کے اراکین ڈاکٹروں سے مل کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ملزم سے یہ جرم شدید غیظ و غضب کے عالم میں سرزد ہوا ہے، جبکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ علی نواز ایک ذہنی مریض ہے اور اس کی یہ حالت محبت میں ناکامی کے شدید صدمے کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر دوست محمد نے کئی بڑے ڈاکٹروں کی سفارشیں بھی حاصل کیں، لیکن جب نئے میڈیکل بورڈ نے علی نواز کا طبی معائنہ کیا، جس میں ذہنی آزمائش کی جدید ترین مشینوں کی مدد حاصل کی گئی تھی، تو انہوں نے علی نواز کو ذہنی لحاظ سے مکمل طور پر درست اور نارمل پایا۔ کوئی بھی ڈاکٹر علی نواز کو پاگل قرار نہیں دے سکتا تھا۔ ان پے در پہ شکستوں کی وجہ سے ختیجہ کی مایوسی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ ایک دم بوڑھی ہو گئی۔ شوہر کی موت کے بعد اب اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ بیٹا بھی پھانسی پر لٹک جائے گا۔ اب شاید بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ وہ جیل میں بار بار علی نواز سے ملاقاتیں کرنے جاتی تھی۔ اب تک وہ اسے یقین دلاتی رہی تھی کہ اس کے بچاؤ کی صورت موجود ہے، لیکن جب دوسرے میڈیکل بورڈ نے بھی
علی نواز کو فاتر العقل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے پاس علی نواز کو تسلی دینے کے الفاظ بھی نہیں رہے۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں زاروں قطار روتی اور خدا سے علی نواز کی رہائی کی دعا مانگتی، لیکن اپنی دعاؤں کے کھوکھلے پن کا اسے خود بھی احساس تھا۔ اب تو کوئی معجزہ ہی علی نواز کو بچا سکتا تھا۔ ان 2 برسوں کے دوران علی نواز کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابھی تک اس بات پر وہ مصر تھا کہ اسے اپنے باپ کے قتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اس بیان کی حمایت میں کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر سکا تھا۔ ان 2 برسوں کی مدت میں علی نواز سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ وہ برسوں کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ واردات کے 1 سال بعد ہی جمیلہ کی شادی فیض محمد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ علی نواز کو جیل میں کسی کی زبانی اس کی اطلاع مل گئی اور علی نواز خون کے آنسو رویا۔ اس رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ تاہم اس نے سوچا کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ جمیلہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ وہ اب خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ماتھے پر قاتل ہونے کا کلنک بھی لگ چکا تھا۔ اگر وہ رہا بھی ہو جاتا تو اسے کون قبول کرتا؟ شدید دل گرفتگی اور مایوسی کے عالم میں علی نواز نے جمیلہ کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس میں ذرا برابر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جمیلہ کا مسکراتا ہوا دل نواز پیکر راتوں کی تنہائیوں میں عالم تصور میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا اور وہ گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتا۔ پھر جب اسے ہوش آتا تو اسے یاد آتا کہ جمیلہ اب کسی دوسرے کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کے دل پر ایک گھوسا سا لگتا اور پھر جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے درد کی کسک میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی۔ دل بھی بہرحال حالات سے سمجھوتا کر ہی لیتا ہے، صرف اس میں وقت لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ جمیلہ کی یاد کے ساتھ وابستہ گہرے غموں اندوں کی شدت گھٹنے لگی اور علی نواز کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس تقاضا کا کیس بہت مضبوط اور صفائی کا موقف بہت کمزور تھا۔ باقر علی اور اس کے ساتھی ملزم کی صفائی میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں لا سکے۔ عدالت نے متعدد میڈیکل رپورٹوں کی بنا پر ملزم کو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بالکل صحت مند اور نارمل انسان قرار دیا تھا۔ اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بالآخر سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم علی نواز پر اپنے باپ علی مراد کو ارادتاً قتل کرنے کا الزام ثابت ہو چکا تھا۔ سیشن کورٹ نے ملزم علی نواز کو موت کی سزا سنا دی۔ ختیجہ عدالت میں بے ہوش ہو گئی۔ علی نواز کی ٹانگیں اس طرح کانپنے لگیں کہ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کٹہرے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ختیجہ کو اس کے ساتھ موجود دوسری عورتوں نے سہارا دیا۔ عزیز اللہ نے جلدی جلدی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے جلد ہی کمرہ عدالت سے باہر نکال لایا۔ خود عزیز اللہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان احمد کو جب اس فیصلے کی اطلاع ملی تو اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اب اس کی راہ میں کوئی کانٹا نہیں رہا تھا۔ اب وہ مرحوم علی مراد کی زمینوں کے خاصے بڑے حصے پر قبضہ کر سکتا تھا۔ علی مراد کی طرف سے مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔